بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذی اصطفی، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوست بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضرت شیخ الحدیث کی کتاب فضائل اعمال، اس وقت میں فضائل رمضان کی حدیث پڑھنے والا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جن کو ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے ائمہ، تراویح کے حفظ، پڑھے لکھے لوگ حضرات جن کے دین کے کسی درجے میں رغبت ہے، اول رمضان میں رسالہ مسجد اور سنایا کرے، فضائل رمضان سنایا کرے۔ کس کو؟ حضرت امام کو کہہ رہے ہیں، مسجد۔ اور فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت شیخ فرما رہے، مگر جب ہی کہ اس کے انعام کی قدر کیا جائے، اور نہ ہم سے نامحرومی کے لیے ایک مہینہ کیا رمضانے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا، ایک حدیث میں ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے، لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے گی سارا سال رمضان ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہر سال بھر میں روزہ رکھنا درکار، مگر رمضان کے ثواب کے مقابلے میں حضور نے فرمایا لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ وسوسے کو دور کرتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزے۔ آخر کوئی بات ہے، صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر کے باوجود، اللہ کے نبی بار بار افطار کرنے کی اجازت دینے کے باوجود بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، صحابہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت ہی سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی ان کے پاس نہ تھا، دھوپ کی گرمی سے بچا لے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں سے سورج کی شعاؤں کو روک رہے تھے۔ اس حالات میں بہت سے روزدار تھے جسے کھڑے ہونے کو تحمل بھی نہ تھا، طاقت بھی نہ تھی، گر گئے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت گویا کہ ہمیشہ تمام سال روزہ رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سینکڑوں روایتیں، مختلف انواع فضائل نقل کیے گئے، جن کا جمع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اگر ان میں کچھ تفصیل سے لکھنے والا کو اکتا نہ جائے، پڑھنے والے نہ اکتا جائے۔ اس زمانے میں دینی امور کی جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھی جا رہی ہے، ہر شخص اپنی حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے 21 حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں، 3 فصلوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان مبارک کے فضائل، جس میں 10 حدیثیں مذکور ہے۔ دوسری فصل شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں منقول ہے۔ تیسری فصل اعتکاف کے ذکر میں، جس کے 3 حدیثیں، ایک طویل حدیث پر رسالہ ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم ذات اکرام سے اپنے محبوب کے طفیل میں سے قبول فرمائے، مجھ جیسے ناکارہ کی برکت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث کی الفاظ ہے۔ تو اللہ کرے کہ دوستو ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔